الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. بیٹا حافظ محمد یاسر ولد حافظ امانت علی صاحب. مہر کتنا مہر کتنی ہے بحیثیت زیور جی بشکل زیور. بیٹا حافظ محمد یاسر صاحب عفت چودھری کی ذات کو جو بیٹی ہیں حاجی نظر حسین صاحب کی وکیل بن نکاح امام انور صاحب نے دو گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 2 تولہ سوا 2 تولہ سونا مہر بشکل زیور کے عوض آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. کیا آپ نے ان کو قبول کیا؟ زور سے کہیں جی ہاں میں نے قبول کیا. جی ہاں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ جمع قابل خیر. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اٹوٹ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دے. دونوں خاندانوں میں اللہ محبت عطا فرمائے اور اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا اللہ ذریعہ بنا کے قبول فرمائے. اور اس محفل میں جتنے بھی ایسے جوڑے نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. نیک صالح جوڑے اور رشتے قائم فرمائے. سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا اللہ آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں ایک مثال سے بات کو سمجھیں. اگر ہم کسی بس اڈے پہ کھڑے ہوئے ہوں اور وہاں ہمارے پاس ایک اجنبی آدمی آئے اور آ کر یوں کہے کہ جناب محترم یہ جو نوجوان کالا چشمہ لگا کے لمبے لمبے ناخن بڑھا کر اور ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن کر کڑا پہن کے کھڑا ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا، یہ پاکٹ مار ہے، یہ جیب کترا ہے، ذرا سنبھل کے رہنا. حالانکہ جس نے یہ نصیحت آپ کو کی ہے وہ بالکل اجنبی آدمی ہے. آپ کی اس سے کوئی شناسائی بھی نہیں، آپ کی اس سے کوئی پہچان بھی نہیں، لیکن آپ اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. راستے بھر اس پہ نظر رکھتے ہیں جس کے بارے میں اس نے اشارہ کیا. وہ اگر قریب آئے تو آپ بچ کر دور چلے جاتے ہیں. تو اپنے مادی دنیاوی مال کی حفاظت کا خطرہ اگر کوئی ہمیں بتا دے اور بتانے والا کوئی غیر معتبر آدمی ہے جس سے پہلے ہمیں اس کے سچ اور جھوٹ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے لیکن ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں،
لیکن پیارے رب نے، کائنات کے خالق و مالک رب نے مجھے اور آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، دوست مت بنانا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج تک ہم نے اس کو اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں، اس کو دوست بنایا ہوا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اس کے سجھائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہے، ذرا سنبھل کے رہنا۔ اور دشمن کہتے ہی اس کو ہیں جس میں ذرہ برابر بھی خیر خواہی کا مادہ نہیں ہوتا، وہ ہر اعتبار سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے جیسا موقع ملے اس کو اس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دشمن کہتے ہی اس کو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ظاہر و باہر کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یعنی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل واضح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ جب اتنے پیارے رب ہمیں اتنے کھلے انداز سے فرما رہے ہیں، اور 100 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی اس کو اپنے ذہن پہ نہیں لے رہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں ذرا باہوش رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، ذرا اٹینشن رہنا چاہیے کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو آج کی اس مجلس میں اتنی بات تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ جب شیطان دشمن ہے تو دشمن کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے، یہ اس کا مقصد اصلی ہے، نقصان پہنچانا۔ اب کن کن چیزوں میں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کن کن چیزوں میں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ 3 ہیں۔ ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہمارا جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جسم کو ظاہری اعتبار سے بھی، اور جس کو ہم روحانی اور باطنی اعتبار سے کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی، یعنی سحر جادو کرتب کر کے، نظر بد لگا کے اس سے بھی متاثر کرتا ہے۔ اور یہ جو ہماری ظاہری جسمانی بیماریاں ہیں نا، مثال کے طور پر بلڈ پریشر ہے، کڈنی کا فیل ہونا ہے، اس میں بھی ابتدائی شیطانی عمل دخل کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، جب وہ خون کی طرح دوڑے گا تو بلڈ پریشر بڑھے گا، جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو آدمی کا پارا چڑھتا ہے، منہ سے گالیاں نکالتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بیوی سامنے ہو تو طلاق دے دیتا ہے غصے کی کیفیت میں، ماں باپ کو گالیاں تک نکال دیتا ہے، استاد کو، پیر و مرشد کو گالیاں تک دے دیتا ہے، دوست کو اور محسن تک کو دھکا دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، شیطان رگوں میں شامل ہے، شیطان اس کے غصے میں شامل ہے جی۔ اسی طرح جب زیادہ پریشر بڑھتا ہے، کئی مرتبہ برین ہیمریج ہوتا ہے، نازک رگیں پھٹ جاتی ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ پریشر جب مسلسل رہتا ہے تو کڈنی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، جب کڈنی پہ اثر پڑتا ہے تو یہ فیل ہو جاتی ہے، پھر آدمی ڈائلیسس پہ جاتا ہے۔ تو بظاہر ڈائلیسس کی بیماری سمجھی جاتی ہے جسمانی، لیکن ابتداءً اس میں شیطانی عمل دخل اس کا حصہ ہے۔ تو شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے کئی مرتبہ ہمارے جسم کو تکلیف دے کر، مثلا طلب عزیز کے دماغ پہ تسلط ہو جاتا ہے، اس کا تسلط ہو جاتا ہے، دماغ کو جکڑ دیتا ہے۔ اب یاد نہیں ہو رہا، یاد ہو رہا ہے تو یاد نہیں رہ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے تو یاد نہیں رہ رہا۔ اب استاد ڈانٹ رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، درسگاہ سے باہر نکال رہا ہے، سزا دے رہا ہے، اور حالانکہ یہ اثر ہے شیطان کا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک تو وہ جسم کو متاثر کرتا ہے، چاہے روحانی اعتبار سے چاہے جسمانی اعتبار سے۔ دوسرا اس کا ہدف ہوتا ہے انسان کو نقصان اور تکلیف دینے کا، اس کی روزی روٹی، کاروبار میں بادھائیں ڈالتا ہے، پارٹنروں میں دشمنی ہو جاتی ہے جی، پڑوسیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں دشمنی ہو جاتی ہے، سسر اور داماد میں اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، اس میں دشمنی ہو جاتی ہے، بھائی اور بہنوں میں، اولاد میں اور ماں باپ میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر اسی کا ہے، تعلقات میں نفرتیں ڈالتا ہے، عداوتیں ڈالتا ہے، بیجا مقدمات ڈالتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پارٹنرشپ میں، اس طرح۔ اور تیسرا کاروبار میں نقصان دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذات، دوسرا رشتہ دار یعنی تعلقات، اور تیسرا کاروبار۔ یہ 3 چیزیں انسانوں کو
تین چیزوں میں وہ انسانوں کو تکلیف مبتلا کرتا ہے. تین میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز متاثر ہو، چاہے جسم متاثر ہو، چاہے تعلقات متاثر ہو، چاہے کاروبار متاثر ہو، تو انسان کا دنیا جہنم بن جاتی ہے. اور چجائے کہ کسی کے دو متاثر ہوں اور تینوں تعلقات متاثر ہو تو اس میں تو اور زیادہ. یہ جو پورا مجمع میری نظروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے ایک فرد بھی تو ایسا نہیں ہے جو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز میں افیکٹڈ نہ ہو. یا تو اس کی ذات متاثر ہے بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، یا اس کے تعلقات متاثر ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یا کاروبار متاثر ہے. ہم جتنے افراد اس وقت مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز میں افیکٹڈ نہ ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں ذرا اس موضوع کو یہاں روکتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. خطاب ہے مومنوں سے اور دعوت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. یہ ہے اسلام. آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ سفر حج سے آئے ہیں. الحمدللہ یہ عاجز بھی حج کر کے آیا ہے. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو حاجی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک حاضر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا دریا بہاتے ہیں. غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی حاجی یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا. میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا. کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. اللہ ناراض، غصہ ہوتے ہیں اس پر کہ کیوں مایوس ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ رحمت کا دریا بہاتے ہیں. اب جب یہ فضیلت معلوم ہو گئی کہ عرفات کے میدان میں جو بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، رحمت کا دریا بہاتے ہیں. اور یہ رکن اعظم ہے حج کا. عرفات کا وقوف چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، چاہے بے ہوش صحیح، چاہے نیند میں صحیح، لیکن وہاں حاضری دینا ایک لمحے کے لیے ضروری ہے. لہٰذا سعودی حکومت جو پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بیڈ ریسٹ پر ہیں تو ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ایمبولینس کے ذریعے عرفات کے میدان کا چکر لگوا دیتی ہیں زوال آفتاب کے بعد، تاکہ ان کا رکن اعظم ادا ہو جائے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فضیلت یہ ہے کہ وہاں جانے والے کی مغفرت ہوتی ہے، اب ہم سوچیں کہ بھئی حج تو ذرا مہنگا ہو گیا، ویزا ہے، ایزا ہے، تکلیفیں ہیں، قرآن دازی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کافی مہنگا ہو رہا ہے. تو ہم عمرے کا ویزا لے کر چلتے ہیں اور بجائے عرفات میں زوال سے لے کر غروب تک کے بلکہ 2 دن وہاں پڑاؤ ڈالیں گے. تو یہ فضیلت نہیں پا سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جائے. اس لیے کہ ادر ڈے کسی اور دن میں 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کے کسی اور دن میں عرفات کے میدان میں جانا نہ حضور سے ثابت ہے نہ اللہ کا حکم ہے. تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو نہ تو یہ طریقہ حضور کا ہے اور نہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ کسی دن بھی عرفات کے میدان میں آپ پہنچ جاؤ. وہ تو 9 ذی الحجہ کو بتایا ہے. 10 ذی الحجہ میں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا تھا. تو ان 3 جگہوں پر پلر ہیں پتھر کے، ان پر حجاج کرام کنکری مارتے ہیں، 7 کنکری. لیکن پہلے دن صرف ایک شیطان کو، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے. جب مینا کی طرف سے حاجی آتے ہیں پہلے چھوٹا ملتا ہے، پھر درمیانی ملتا ہے، پھر جمرہ عقبہ ملتا ہے. ان کے نام ہے یہ، پہلا ملتا ہے، پھر درمیانی ملتا ہے، پھر جمرہ عقبہ، جس کو فارسی میں شیطان بزرگ بھی کہتے ہیں. وہاں لکھا ہوا تھا شیطان بزرگ. اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں شیطان بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے، تو بزرگ کا معنی ہے فارسی زبان میں بڑے کے. خیر اب تو وہ تختی ہٹا دی ہے، اس لیے کہ کسی ملک کا مستقل ایک گالی بن چکی ہے امریکہ کو شیطان بزرگ کہنا، تو پھر اب اس کو ہٹا دیا ہے. خیر تو بڑے شیطان کو کنکری میں آ جاتی ہے 7.
پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو، اور دوسرے دن پہلے کو بھی دوسرے کو بھی اور تیسرے کو بھی ماری جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور تیسرے دن پہلے کو بھی دوسرے کو بھی اور تیسرے کو ساتھ ساتھ. ٹھیک. ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے 7 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں 7 کنکریوں کے بدلے. اب اگر کوئی سوچے کہ اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت رکھی ہے شیطان پہ کنکری مارنے کی، تو حج میں تو جانا بہت مشکل ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور ویزا ہے، ایزا ہے، اور مہنگا بھی بہت ہو گیا ہے. تو ہم عمرے کا ویزا لے کے جاتے ہیں اور مینا میں جا کر شیطان کو غلیل سے مار کے آئیں گے تاکہ کس کے لگے اس کو. کوئی یہ سوچ کے جائے تو بجائے گناہ معاف ہونے کے اور گناہ چڑھ جائے اس کا خطرہ ہے، اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے اور نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. معلوم ہوا دوستو، دین نام ہے اللہ تعالیٰ، دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے میری توحید کا اقرار کر دیا، مجھے اللہ مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آخری نبی مان لیا، تو آپ مومن تو ہو گئے. لیکن مومن ہونے کے بعد اسلام کے کچھ احکام ہیں جن پر پورا اترنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، معاشرت ہے، یہ سب چیزیں ہیں. کہا جب تک ان پہ پورے نہیں اترو گے نہ تمہیں دخول اولین نصیب ہوگا، جی، نہ بلا حساب کتاب جنت میں جانے کے مستحق بن سکو گے. اس لیے دوستو اہل ایمان سے اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جہاں ہم چھوڑیں گے وہاں شیطان ہمارے ساتھ داخل ہو جائے، شیطان ہمیں افیکٹڈ کرے گا، متاثر کرے گا. دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ جب کوئی بندہ رات کو سوئے تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرے. تو جو بندہ بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطان باہر رہ جاتا ہے اور افسوس کرتا ہے نہ میرے گھر، نہ اس گھر میں مجھے مبیت ملی، یعنی رات گزارنے کی جگہ مجھے مل پائی، اور نہ مجھے یہاں کھانا ملا. اور اگر بغیر بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرے گا وہ ہمارے گھروں میں رہے گا، ہمارے گھروں میں گھسے گا، ہمارے کھانوں میں شریک ہوگا. اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں جی تنخواہ بھی بہت ہے، کمائی بھی بہت ہے، لیکن برکت نہیں ہو رہی. تو برکت ہوگی کہاں سے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، خلاف زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ جب کوئی مومن بندہ بغیر بسم اللہ کیے ہوئے دروازے کو بند کرتا ہے شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے. اور جب میاں بیوی تنہائی کا عمل کرتے ہیں، تنہائی کا اللہ کا حکم فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اس وقت وہ شریک ہوتا ہے اور اس میں پھونک مارتا ہے. اور اس رات میں اگر نطفہ ٹھہر جائے، اس رات اگر اللہ تعالیٰ خوشی دے دے تو اس بچے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے دعا بتائی گئی کہ اللہ اس عمل میں ہماری شیطان سے حفاظت فرما، اور اس عمل کے ذریعے سے جو آپ ہمیں عطا فرمائیں اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما. اور جب بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرے گا تو شیطان آئے گا ہی نہیں گھر میں. بات سنا گئی؟ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ شیطان، جنات و شیاطین کی تاریخ ہے. اس میں لکھا ہے ایک تو ہوتا ہے انسان، اور انسان میں ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے عورت. لیکن بہت سارے ہجڑے بھی ہوتے ہیں جس کو فارسی زبان میں، عربی میں مخنث کہتے ہیں. کہا یہ کون سی پیداوار ہے، یہ کس کے یہاں ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی عورت کے پاس جائے ان دنوں میں جن دنوں میں جانا منع ہے، وہ ایام سے ہوتی ہیں، عذر سے ہوتی ہیں، اللہ نے ان پر ان دنوں میں نماز معاف کی بھی ہوتی ہے، ان دنوں میں اگر وہ شہوانی عمل کرتا ہے، وہ صحبت کرتا ہے، اور اس دن اگر کوئی حمل ٹھہر جائے اس ناپاکی کی حالت میں، تو پھر یہ ہجڑا ہوتا ہے،
یہ مخنث ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے پروٹیکشن دیے ہیں، کیسے پیارے پیارے طریقے بتائے ہیں کہ آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں، آپ میری سنتوں پر عمل کریں، میرے طریقوں پر عمل کریں، اس لیے کہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے یہ میرا نہیں ہے، مجھے اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ جو بندہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے وہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور جو اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے بھلا وہ کیسے مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آج ہم جتنی مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں دوستو ہم ملوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ کے طریقے کو اگنور کیے ہوئے، نظر انداز کیے ہوئے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ اور سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ رات کو سوتے ہوئے اپنا لباس تبدیل کرتا ہے اور کھوٹی پر ہینگر پر لٹکاتا ہے، اگر بغیر بسم اللہ کیے ہوئے لٹکائے گا تو شیطان اس کو استعمال کرے گا۔ اب کوئی آدمی انتہائی غلیظ ہو، غلاظت اس کے جسم پہ لگی ہو، پسینے میں شرابور ہو، بدبو پھوٹ رہی ہو، 5-6 گھنٹے اگر ہمارا لباس پہن لے وہ، اور پھر ہمیں دے اپنا استعمال کیا ہوا لباس کا پہنو، تو کتنی کبیدگی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی ہمیں۔ اور شیطان جیسا غلیظ اور ملعون، اس کا پہنا ہوا لباس جب ہم پہنیں گے تو ہمارے اوپر کتنی شیطنت آئے گی، کیسے شہوانی جذبات بنیں گے، کیسے برے جذبات بنیں گے، کیسے غصے کے جذبات بنیں گے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کھونٹی پر ہینگر پر لٹکاؤ بسم اللہ کہہ کے لٹکاؤ۔ یہ بسم اللہ اس کے شیطان کے اس کے لباس کے شیطان کے درمیان پردہ اور آڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات جب یہ شیطنت پر اترتے ہیں تو پہلے یہ ارواح کہلاتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو مغرب کے وقت نکلتے ہیں، اس لیے حکم دیا کہ بچوں کو باہر مت نکالو، یہ ان کے جسم سے چمٹ کے گھروں میں آتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، بچوں کو تڑپاتے ہیں، رلاتے ہیں۔ اور یہی جب زیادہ اور ترقی کرتے ہیں تو یہ خبیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جگہ بیت الخلاء واش روم ہوتی ہے، یہ وہاں بستے ہیں۔ جب اور ترقی کرتے ہیں تو یہ مارد کہلاتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں، اوپر کے فرشتے ان کو شہاب ثاقب انگارے مار مار کے ان کو نیچے اتارتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب جب یہ بیت الخلاء میں رہتے ہیں تو بیت الخلاء میں جو بندہ بغیر بسم اللہ کے، بغیر سنت طریقے کے مطابق بایاں پیر اندر داخل نہیں کرتا، بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھ کے اندر نہیں جاتا، ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو یہ شیاطین اس کے جسم کو دیکھتے ہیں جی، اور اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اور جب یہ اندر سے آتا ہے تو یہ افیکٹڈ ہوتا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے شیاطین کا۔ تو اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر بایاں قدم اندر رکھتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خبیث شیاطین کے درمیان، انسانوں کے درمیان، عورت مردوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، حاجز اور حائل کر دیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کتنا آسان عمل ہے دوستو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کتنے مزے پائیں گے، اور کتنے انجوائے کریں گے، کتنے راحت میں رہیں گے، اور اس کے خلاف اگر ہم عمل کریں گے تو کتنے متاثر رہیں گے، کتنے پریشان رہیں گے۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بیوی متاثر نہ ہو، جس میں بچے متاثر نہ ہو، جس میں خاوند متاثر نہ ہو، اور یہ متاثر افراد ایک دوسرے کے سکون کو غارت کرنے کا سبب بنے ہوئے۔ بچے نافرمان ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، فون میں لگے رہتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، یہود و نصارہ کی سٹائل میں گانے گاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں جی، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، کماتے دھماتے کچھ نہیں۔ یہ سب کا سب اثر ہے اس بات کا کہ یہ سب کے سب شیطان کے اثر میں، یہ شیطان کے زیر اثر ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ کتنی لڑکیاں جوان بچیاں ہیں، یا تو روتی ہیں یا سوتی ہیں، یا تو روتی ہیں یا سوتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو یہ کہا جائے کہ بیٹا ہم تمہارا نکاح فلاں جگہ کرنے جا رہے ہیں، نہیں نہیں مجھے بالکل نکاح نہیں کرنا، مجھے نکاح ہی نہیں کرنا۔ ماں باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، بیٹا جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہاں نہیں کرنا، تو تیرے دل میں کوئی بسا ہو تو بتا دے، ہماری عزت رہ جائے گی، ہم وہیں بات کریں گے، وہیں تیرا رشتہ بھیجیں گے۔ لیکن روتی ہے نہیں کرنا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اثرات ہیں، یہ متاثر ہے، شیطان اور نفس اس پر مسلط ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ شیاطین و جنات کی
اور باقاعدہ دشمنان اسلام کے جماعت کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو سحر کر رہی ہیں، جو اثرات چھوڑ رہی ہیں. یہ پوری کی پوری فضا متاثر ہے دوستو، مسموم ہے، زہریلی بن چکی ہے. اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، بندہ عملوں کے ساتھ زندگی گزارے، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارے، ذکر و اذکار کے ساتھ زندگی گزارے، جس موقع کی جو سنت ہے اس پر عمل کرے. اب دیکھیے چپل پہننا، ہم چپل کے بغیر گھر کے باہر ایک قدم نہیں نکلتے جی. تو جس پیر میں چپل پہنیں گے پہنے ہوئے کہلائیں گے. لیکن اگر ہم اس طرح پہنیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنی ہے تو اس طرح سے پہنیں گے تو جتنی دیر پیر میں چپل رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا. جب نکالیں تو اس طرح سے نکالیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہے. بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں. جب تک نکلی رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا. دوستو کتنا پیارا طریقہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اتنے پیارے، اتنے سچے نبی کے پیروکار ہونے کے باوجود ہم ان کی سنتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. نتیجہ ہو رہا ہے دوستو یا تو ہم کاروباری اعتبار سے متاثر ہیں، یا تعلقات کے اعتبار سے متاثر ہیں، یا اپنے جسم کے اعتبار سے متاثر ہیں. تین میں سے کسی ایک نہ ایک چیز میں ہم متاثر ہیں. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر ہے، حالانکہ کئی مرتبہ بہت زیادہ متاثر ہیں. اب یہاں تک تو بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے نا کہ ہمارا دشمن شیطان ہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہماری روزی میں بے برکتی کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں سکون چھیننا چاہتا ہے، ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑنا چاہتا ہے. شیاطین سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں طلاق واقع ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی اس میں منائی جاتی ہے. لہذا وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے یہ ناراضگی کے شکار ہو جائیں، دشمنی کے شکار ہو جائیں، اور کسی بھی وقت شوہر جو ہے یہ الفاظ زبان سے نکال دے جس سے بیوی الگ ہو جایا کرتی. اور اب ایسے ایسے ضابطے آ گئے ہیں کہ باوجود آپ کے طلاق کہنے کے وہ طلاق مانی نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ کہ زندگی بھر اب زنا کرتے رہو، زندگی بھر حرام کاری کرتے رہو، اور جو بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا کہلائیں گے. اللہ اکبر کبیر. دوستو ہم معمولی معاشرے میں زندگی نہیں گزار رہے، ہماری زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے نفس و شیطان کے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اچھے شہری بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، با اخلاق انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت بھرے رشتے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماں باپ کا ادب احترام کرنا چاہتے ہیں، بچوں پہ شفقت کرنا چاہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ایک بہترین با اخلاق شہری بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن نفس و شیطان ملعون ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے دینا نہیں چاہتا. تو یہ موضوع اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا آپ کے. اب آگے ایک بات سنیں. اس سال سفر حج میں اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب و غریب ولی سے ملاقات ہوئی جو علاج بھی دعا کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے جو علاج کرتے ہیں. ان کی طرف سے اس عاجز کو ایک عمل پہنچا کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو کیا کریں. ان کی طرف سے اس عاجز کو اجازت ہے اور میں آپ تمام کو اجازت دیتا ہوں اس کی. آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تینوں طرح کے شیطان کے حملوں سے، یعنی تینوں طرح سے مراد جسم کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، کاروبار کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، تعلقات کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حضرت پہلے دوست احباب ملا کرتے تھے، اب تو کوئی مسافہ کرنا، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا. حضرت پہلے حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جایا کرتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے. حضرت پہلے حال یہ تھا ٹھیکے ملا کرتے تھے، کاروبار ملا کرتے تھے، لائن لگی رہتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے ڈیل ہوتے ہوتے 95% بات پہنچتی ہے جی، اور 5% ابھی باقی رہتی ہے اور ڈیل فیل ہو جاتی ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ شکایت ہے. پہلے دکان خوب چلا کرتی تھی، اب پورا دن مکھی مارتا رہتا ہوں، نہ کرایہ نکلتا ہے، نہ جمع پونجی جمع ہوتی ہے، نہ روزمرہ کے خرچے پورے ہوتے ہیں، میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو رزق کے وعدے فرمائے ہیں، پھر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ یہ دشمن شیطان کی طرف سے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان دشمن کیوں؟ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ان آزمائشوں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر جی اللہ کا قرب اختیار کریں، تبھی تو ہم اشرف المخلوق کہلائے.
تبھی تو ہم فرشتوں سے زیادہ افضل کہلاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عمل بتایا، ان کی طرف سے جو عمل پہنچا وہ یہ کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھیں ایک ایک بار، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں مکمل ایک بار، سب ایک ایک بار کرنا، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار، اور بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل پڑھنے ایک ایک بار، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اور اس میں آیا ہے اصرف عنا، اس پر اپنے پرابلم کا تصور کرے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ تعلقاتی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روزی روٹی کے اعتبار سے ہوں، جو بھی تکلیفیں ہیں ان کا ہلکا سا تصور کرے، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ یہ پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائے اور اس پر دم کرے۔ دم کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوا دم، اور ایک ہوتا ہے تھتکارنا، یعنی اس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں، تو تھتکارنا ہے، ایسا دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سر کے پیچھے سے آگے تک پورا چہرہ، دائیں بغل کے نیچے سے یہ ہاتھ آگے تک لائے پنجوں تک، اور اوپر اس طرح سے جس طرح سے کسی چیز کو آپ جھاڑ رہے ہوں، اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے ہاتھ ہتھیلی تک، اور اوپر اس طرح سے جیسے آپ کسی چیز کو جھاڑ رہے ہوں۔ پھر سینے کے آگے، سینے کے پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ پہنچے، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے والے حصے پر اوپر بھی، اور پنڈلی کے اوپر اور نیچے ہاتھ مارتے ہوئے پنجے تک لے جائیں۔ اسی طرح بایاں پیر، دیکھو ایک بات سمجھے، بغل، ران، گھٹنے کا نیچے والا حصہ فولڈ، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، اور یہی مقامات وہ ہیں جہاں یہ مخلوق زیادہ پناہ لیتی ہے، تو ان پہ خاص طور سے یہاں یہ دم کیا ہوا ہاتھ پھیریں، بس یہ پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، سمجھ گئے نا؟ مغرب بعد پھیریں گے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے، تینوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے۔ فجر کے بعد پڑھیں گے، پوری رات محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں میں آج کل ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں اپنے بھائی کی طرف منسوب کر کے۔ میرے ایک بھائی بڑے ہنسی مذاق والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان کیا بات ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی زیادہ دیر لگتی ہے۔ کچھ تو مسکرائے، یہ بزرگوں کو جانتے ہیں، اور کچھ خاموش رہیں، یہ وہ لوگ ہیں نہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نہ بزرگوں کو مہمان بناتے ہیں۔ جب مہمان بنائیں تبھی تو پتہ چلے کتنی دیر لگ رہی ہے۔ پھر ایک بات اور کہتے ہیں وہ کہ میں جانتا ہوں بڑا بزرگ کون ہے، کہ مجھے ان کے کمرہ میں لے جاؤ، کمرہ دکھاؤ، اگر ان کے تکیے کے کنارے سرہانے خوب سارے معجون کے ڈبے رکھے ہوں، صبح شام پینے کے شربت رکھے ہوں، دوائیاں رکھی ہوں، سمجھ لو یہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ اب یہ ہے تو مذاق کی بات، ظرافت کی بات، لیکن ایک حقیقت ہے، جو جتنا بڑا اللہ کا ولی اور نیک ہوتا ہے، نفس و شیطان بھی تو اس کے پیچھے اتنے بڑا حملہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیشاب کے قطروں میں وسوسوں کا ڈالنا، جی شک میں ڈالنا، یہ شیطان کا عمل ہے، تو وہ ایسے بڑوں کو اور زیادہ چھیڑتا ہے تاکہ ان کا ایک تو ان کو دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے تکلیف ہو جو اس کا مقصد ہے، دوسرا استنجے خانوں میں ان کا وقت زیادہ گزرے، پھر نماز کھڑی ہو جائے، ان کو صف اول آخر میں جگہ ملے، تو لوگ بھی کہیں گے لو یہ کیسے بزرگ صف اول کے بجائے صف آخر میں نماز پڑھتے ہیں، رکعت نکلتی ہے، تو لوگوں میں ان کی اہمیت ختم ہو۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ عوام بزرگوں سے نہ جڑیں۔ مجھے کافی دن سے پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی، اچھی طرح سے فارغ ہوتا، استبراء کرتا، فارغ ہو کے باہر آتا اور پھر کسی جگہ بیٹھتا تو شک ہوتا کہ کوئی قطرہ نکل گیا، پھر جاتا جگہ پاک کرتا، وضو کرتا، پھر آتا۔ حج میں جب سے ان بزرگ کی طرف سے یہ عمل ملا، الحمدللہ میں نے عمل کرنا شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری تکلیف مکمل ختم ہو گئی، مکمل ختم ہو گیا۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں میں ایک بیماری کھجلی کی تھی، اور ایسی جگہ کھجلی ہوتی تھی نہ کھجلا سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے نہ کسی سے کہہ سکتے تھے،
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مکمل اس کا صفایا ہو گیا اس وظیفے کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، آپ صدق دل کے ساتھ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ واضح طور پہ آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ ایک اور بات، اکثر و بیشتر لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو بدن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تھکے جیسے کسی نے لاٹھیوں سے مارا ہو، ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں۔ پوری رات اللہ پاک نے میٹھی نیند کے ساتھ سلایا، تو اس میں تو آرام ہو جانا چاہیے تھا، فریش اٹھنے چاہیے تھا۔ نیند تو ہے ہی تھکن دور کرنے کی چیز، لیکن نیند کے باوجود تھکن نہیں اتری، اس کا مطلب یہ کہ افیکٹڈ ہے، اس پر شیطان نے اثر کیا ہے، اس پر جناتوں نے اثر کیا، عمل کیا ہے، رات بھر اس کو تھکایا ہے، تبھی تو یہ تھکا ہوا اٹھ رہا ہے، تبھی تو یہ بوجھل اٹھ رہا ہے، تاکہ نماز نہ پڑھ سکے، تاکہ حسن اخلاق کے ساتھ بات نہ کر سکے کسی سے۔ اس لیے دوستو یہ عمل بھی کریں جو مغرب بعد اور فجر کے بعد کہا ہے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ سوتے وقت کا ایک مسنون عمل ہے جی، کہ بندہ آیت الکرسی پڑھے، تینوں قل پڑھے، دونوں ہاتھوں پر تھتکار کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے پہنچا لے جی، اور لیٹے لیٹے تسبیح فاتحہ پڑھ لے، انشاءاللہ فریش اٹھے گا، ایک دم فریش اٹھے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے دوستو، ہم اس عمل اور اس سنت عمل کے مزے لوٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ حالانکہ تھکا دینے والے، چور چور کر دینے والے، کوٹ دینے والے، توڑ پھوڑ کر دینے والے سفر ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دم فریش ہوتے ہیں ان اعمال ان پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، آپ عملوں پر آ جائیں، سنتوں پر آ جائیں، اپنے گھروں میں سنتوں کو جاری کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنتوں پہ کھڑا کریں، گھر والی کو سنتوں پہ کھڑا کریں، خود سنتوں پہ عمل کریں، پھر دیکھیے زبان پر یہ لفظ ہی کہنا بھول جاؤ گے، مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے۔ اتنا پیارا دین، اتنی پیاری شریعت، اتنے پیارے اعمال ہمیں ملے ہیں، ہم پریشان ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں ہے، ہم ان پریشان ہیں ان کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم ان پر عمل کریں، ان پر عمل کریں گے، اللہ ان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ تو کریں گے نا دوستو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس کا 5واں ایڈیشن چھپ کے آیا، حضرت کی چاہت کے مطابق رنگین میں ہونا چاہیے، رنگین میں۔ میں اس کو کھولتا ہوں، آپ ذرا دو لفظ کہہ دیں کھڑے ہو کر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الاستاد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سراج منیرہ آپ نے پہلے بھی لی ہوگی، اس کا 5واں ایڈیشن چھپ کے آیا ہے، جو حضرت کی خواہش کے مطابق چھپا ہے۔ حضرت کی یہ خواہش تھی کہ رنگین میں اس کو چھاپا جائے، کاغذ کا رنگ ہو، اسی طرح جو بیچ میں قرآنی آیات اور احادیث ہیں ان کو کسی رنگ میں چھاپا جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے اننت ناگ کے ایک ساتھی ہیں حافظ عباس صاحب، صدائے حق ان کا کتب خانہ ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری لی اور چھپ کے آج ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اس کا انشاءاللہ افتتاح فرما رہے ہیں حضرت۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کتاب یہی سراج منیرہ ہندی زبان میں ہمارے حاجی انور صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ دائیں ہاتھ کی طرح ساتھ چلتے تھے، انہوں نے اور کچھ دوسرے احباب نے مل کے وہ ترجمہ کیا، تو الحمدللہ وہ بھی چھپ کے آ چکی ہے۔ وہ پہلے ہی آ گئی تھی لیکن ہم اس کا افتتاح نہیں کر سکے، آج حضرت کے ہاتھوں سے دونوں کا افتتاح ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو پروگرام کے بعد، نماز کے بعد یہاں باہر انشاءاللہ مل جائے گی۔ جو اردو والی سراج منیرہ ہے اس کی قیمت 300 روپے ہے، اور دوسری جو ہندی والی ہے اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کر جائیں انشاءاللہ، اور آگے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اس کتاب کو پڑھ کر ختم کریں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں ہم انشاءاللہ۔ ہندی میں ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ متصلاً اذان کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد پھر جنازہ ہے، جنازہ ہوگا۔ اس کے بعد جو دور سے آنے والے احباب ہیں وہ، اور اسکول کالج کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے
کچھ احباب نے کھانے کا انتظام کیا ہے، وہ مدرسے میں تشریف لے جائیں اور کھانا تناول فرما کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جنازہ یہیں مسجد کے باہر انشاءاللہ۔ کچھ حضرات توبہ طائب ہونے کی نیت سے آتے ہیں، یا آج اس توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، کم از کم پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک ڈائری بنائیں جس میں ہماری چھوٹی ہوئی نمازیں، چھوٹے ہوئے روزے، ان کی فہرست بنا لیں، اور آپ نمازوں کی ترتیب یہ بنائیں، ہر روز کی جو فرض نماز ہے اس کے ساتھ زندگی کی چھوٹی ہوئی ایک نماز کو بھی اسی طرح کی نماز کی قضا کر لیں۔ مثلا ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے یا بعد میں زندگی کی ایک ظہر کی نماز قضا کر لیں، جی عصر سے پہلے زندگی کی ایک عصر کی نماز قضا کر لیں، مغرب کے بعد زندگی کی ایک مغرب کی نماز قضا کر لیں، تو دن میں 5 نمازیں آسانی کے ساتھ قضا ہو جایا کریں گے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی محفوظ کر لیں، لکھ لیں کہ کسی کا چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے تو اس کو ادا کر دے، تاکہ میدان محشر میں قیامت کے دن کوئی دامن پکڑنے والا نہ رہے۔ غرض یہ کہ صاف ستھری زندگی گزارنے والے بنیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صغیر صاحب کی ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے روزانہ، اس ذکر کی مجلس میں شریک ہوں، جس طرح وہ ذکر کرتے ہیں اسے سیکھ لیں، اس طرح سے بھی ذکر کیا کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور جو ماہانہ مجلس یا یومیہ مجلس یا عصر کے بعد جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اس میں شرکت کی کوشش کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ سب باوضو ہیں، یا اللہ سب نہائے دھوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب باوضو بیٹھے ہیں، سب قبلہ رخ بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، علماء صلحاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ ہونٹوں پہ تو آپ کو ترس آ رہا ہوگا، یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، شرارتوں میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا۔ ہائے میرے پیارے رب، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، سونے ربا معاف کر دیجیے، سونے اللہ
معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے محلوں میں دیکھا جس کے گلے میں پٹا، جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، سب تو کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پٹا اس بات کی علامت ہے یہ کسی کا پالتو کتا ہے۔ پالتو کتے کو کوئی روٹی نہیں ڈالتا، وہ چاہے جتنا بھوکا ہو۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کو آوارہ اور مسکین سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی بھی ٹکڑا ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے اپنے گلے کے اندر آپ کی اطاعت کا توق ڈالا ہوا ہے، اللہ آپ کی اطاعت کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے رب، آپ کے سوا ہمیں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر آپ نے بھی نہ دیا، آپ نے بھی نہ نوازا، یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، یا اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ، نوجوان بچے، یا اللہ گرم خون آپ سے آج معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ گرم خون آپ سے معافی کر کے بیٹھا ہے، معافی مانگ کے بیٹھا ہے، توبہ کر کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ کسی پہ ترس کھا لیجئے، یا اللہ اسی کی طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام اعمال کا ابھی کھاتا ہی شروع نہیں ہوا۔ یا اللہ معصوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، یا اللہ بوڑھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، یا اللہ عالمہ حافظہ قاریہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردوں میں، دین کی خدمت کر رہی ہیں، رات اور دن کام میں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کوئی اپنے بچوں کی بیماری سے پریشان ہے، خود اپنی جسمانی یا روحانی بیماری سے پریشان ہے، یا اللہ گھر کی بے برکتی سے پریشان ہے، شوہر کی بے روزگاری سے پریشان ہے، شوہر کی بیماری سے پریشان ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کی صحت اور مزاج سے پریشان ہے، یا اللہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جن کے گھر میں پریشانیاں اور تکلیفیں نہ ہوں۔ میرے پیارے اللہ، جو عمل بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عمل کو ہمارے حق میں مؤثر بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے مؤثر بنا دیجئے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ کی مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، یا اللہ دین کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان چل کر آئے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان مہمانوں کی مہمانی کا واسطہ میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں میں، یا اللہ کوئی ایسا ہے جس کی ماں نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کے دونوں نہیں ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس کے دونوں ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، ہر وقت ان کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، بلکہ جب مدرسے کے اندر کوئی باپ آتا ہے، کوئی بیگ لے کر، کوئی تھیلا لے کر، اور یہ یتیم بچہ دروازے پہ اس کو ملتا ہے، وہ مہمان پوچھتا ہے اس یتیم بچے سے، بیٹا میرے اس نام کے ایک بچے یہاں پڑھتے ہیں، فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں درجے میں ہیں، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے جی چچا جان، میں اسی کی کلاس میں پڑھتا ہوں، میں ابھی ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا جلدی سے بلا کے لاؤ، مجھے آگے جانا ہے، ان کی والدہ کا کوئی تحفہ ان تک پہنچانا ہے۔ پھر یہ بچہ، یہ یتیم بچہ اپنے ساتھی کو بلا کر لاتا ہے، کہتا ہے بھائی جان آپ کے ابو آئے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے۔ یہ بچہ باپ سے ملتا ہے، باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، ہاتھ کو چومتا ہے، اور پھر بیگ اس کے حوالے کرتا ہے، بیٹا امی جان نے آج کا گرم کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے، 1 ہفتے کا ناشتے کا سامان، بیکری کے بسکٹ تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور لو یہ 1000 روپئے، جب کبھی ضرورت ہو استعمال کرنا، جب ختم ہو جائے تو استاد کے فون سے مجھے مطلع کر دینا، میں لے کر پھر آ جاؤں گا۔ یتیم بچہ دور ٹکٹکی باندھ کے یہ منظر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، کاش میری اماں ہوتی، وہ بھی میرے لیے ناشتہ بھیجتی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اس یتیم بچی کی یتیمی کا واسطہ، اس یتیم بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ یا اللہ وہ یتیمی کے دکھ جو سہ رہا ہے، وہ یتیمی کے دکھ جو برداشت کر رہا ہے، کہ اللہ اس کی برکت سے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ سب کے حال پر رحم کر دیجئے، اللہ سب کے حال پر رحم کر دیجئے، سب کے حال پر رحم کر دیجئے۔ اللہ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھ کر وضو
آنسو خانے میں چلا جاتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، وضو کرتا رہتا ہے تاکہ بہتے ہوئے آنسو کوئی دیکھ نہ سکے. یا اللہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی نالی میں بہتے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کے حال پر رحم کر دیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے. اللہ اس ادارے کو، مرکز المعارف کو یا اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس ادارے کو منار نور بنا کے قبول فرما. یا اللہ اس مجمع کے اندر کتنے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹر بنتے ہیں. یا اللہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے بچے یا اللہ شیطانی ماحولوں میں رہ رہے ہیں، یا اللہ انٹرنیٹ کے ماحولوں میں رہ رہے ہیں. یا اللہ یہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ فیس بک کے ڈسے ہوئے ہیں. یا اللہ فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا اللہ ان پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں. یا اللہ ان کو عشق میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو فسق میں مبتلا کیا جاتا ہے، عقائد کے بگاڑ میں ڈالا جاتا ہے. میرے پیارے اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے پیارے اللہ، بچا لیجئے پیارے اللہ، بچا لیجئے پیارے اللہ. آپ بچائیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے پھنسنے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہی، ہمارے برباد ہونے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہی. میرے پیارے اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر ہونے نہیں پاتی کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو پھر توبہ کرتے ہیں، سورج غروب ہونے نہیں پاتا کہ پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت و ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما. یا اللہ نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باطن کا تقوی عطا فرما، ظاہر کا تقوی عطا فرما، ظاہر کا نور عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، فکروں کو پاک فرما، فکروں کو پاک فرما. میرے پیارے اللہ جس بچے کا رشتہ اس محفل میں وجود میں آیا یا اللہ دونوں خاندان یا اللہ طرفین کو یا اللہ محبت والا بنا دیجئے. یا اللہ میاں بیوی میں سچی محبت قائم فرما، اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما. نیک صالح نسل انسانیت کی افزائش کا اس نکاح کو ذریعہ بنا کر قبول فرما. دونوں کی گود کو خوشیوں سے بھر دیجئے. میرے پیارے اللہ یا اللہ ہمارے ایک دوست مفتی معراج صاحب کے والد رات اللہ کی رحمت میں پہنچے اور بہت اچھی موت آپ نے ان کو عطا فرمائی. مرنے سے پہلے کہا اب ہم چلتے ہیں، اب ہمارا یہ آخری وقت ہے، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پیارے رب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے، من قال لا الہ الا اللہ آخر کلامہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پیارے اللہ کتنی بڑی فضیلت انہوں نے پائی ہے. میرے پیارے اللہ جانے والا تو بہت اچھا چلا گیا، اب ہم کس حال میں جائیں گے؟ اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں بھی بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمانا. مرنے سے پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد یا تو ادا ہو گئے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں. یا اللہ ایسی شان عطا فرمانا. ہمارے بیوی بچے یا اللہ ہر قسم کے غموں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے فارغ ہوں. ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، دین کے سچے پکے دائی اور دین پر عامل ہوں. یا اللہ اس حال میں ہم دنیا سے جائیں، مبارک گھڑی ہو، مبارک وقت ہو، مبارک لمحہ ہو اور زبان پر کلمہ جاری ہو، مسکراتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں. یا اللہ ایسی شان والی موت عطا فرمانا. میرے پیارے اللہ مرحوم کی بال مغفرت فرما. یا اللہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. میرے پیارے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما. جن بچیوں کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، سچی محبت قائم فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما. بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.